وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی کتاب ایک غلطی کا ازالہ کا تعارف پیش ہے۔ یہ کتاب روحانی خزائن جلد 18 میں ایک مختصر مگر نہایت اہم کتاب ہے۔ اس کی سنِ اشاعت نومبر 1901 ہے۔ اس کتاب کی تالیف کی وجہ یہ ہوئی کہ کسی غیر احمدی نے ایک احمدی پر یہ اعتراض کیا کہ تم نے جس کی بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس احمدی نے انکار کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، حالانکہ اس احمدی کا یہ جواب صحیح نہیں تھا۔ یہ بات درست ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1901 سے پہلے کی تالیفات میں بکثرت اپنے نبی ہونے کا انکار کیا ہے، اور 1901 کے بعد کی تالیفات میں بکثرت اپنے نبی ہونے کا اقرار کیا ہے۔ 1901 سے پہلے اپنے نبی ہونے کا اس لیے انکار کیا کہ مسلمانوں میں نبی کی عام تعریف یہ رائج تھی کہ نبی وہ ہوتا ہے جو شریعت لائے یا پہلی شریعت کے بعض احکام کو منسوخ کر دے، یا یہ کہ اس نے بلا واسطہ نبوت پائی ہو اور کسی دوسرے نبی کا متبع نہ ہو۔ نبوت کی اس تعریف کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام 1901 سے پہلے خود کو نبی قرار نہیں دیتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ سب شرائط جو نبی کے لیے ضروری ہیں آپ میں پائی جاتی تھیں، پھر بھی آپ نبی کا نام اختیار کرنے سے انکار کرتے رہے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر یہ منکشف ہو گیا کہ نبی ہونے کے لیے نئی شریعت کا لانا ضروری نہیں اور نہ کسی صاحب شریعت رسول کا متبع نہ ہونا ضروری ہے، تو آپ نے اپنے لیے نبی کا استعمال شروع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ، کہ اللہ تعالیٰ سوائے رسول کے کثرت غیب کی خبریں کسی اور کو نہیں دیتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اگر خدا تعالیٰ سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا تو پھر بتلاؤ کس نام سے اس کو پکارا جائے۔ اگر کہو کہ اس کا نام محدث رکھنا چاہیے تو میں کہتا ہوں کہ تحدیث کے معنی کسی لغت کی کتاب میں اظہار غیب نہیں ہے، مگر نبوت کے معنی اظہار امر غیب ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جس جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں، مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدیٰ سے باطنی فیوض حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطہ سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے، رسول اور نبی ہوں، مگر بغیر کسی جدید شریعت کے اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ انہی معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے۔ سو اب بھی میں ان معنوں سے نبی اور رسول ہونے سے انکار نہیں کرتا۔ اس ضروری تمہید کے بعد اب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کچھ ارشادات پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں
پھر آپ کے بعد اور نبی کس طرح آ سکتا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ بے شک اس طرح سے تو کوئی نبی نیا ہو یا پرانا نہیں آ سکتا جس طرح سے آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری زمانہ میں اتارتے ہیں اور پھر ان کو نبی بھی مانتے ہیں۔ نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کی گئیں مگر ایک کھڑکی سیرت صدیقی کی کھلی ہے، یعنی فنا فی الرسول کی۔ پس جو شخص اس کھڑکی کی راہ سے خدا کے پاس آتا ہے اس پر ذلی طور پر ہی نبوت کی چادر پہنائی جاتی ہے جو نبوت محمدی کی چادر ہے۔ اس لیے اس کا نبی ہونا غیرت کی جگہ نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپنے نبی کے چشمہ سے لیتا ہے، اور نہ اپنے لیے بلکہ اسی کے جلال کے لیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، غرض میری نبوت اور رسالت باعتبار محمد اور احمد ہونے کے ہے، نہ میرے نفس کے روح سے، اور یہ نام بحیثیت فنا فی الرسول مجھے ملا، لہٰذا خاتم النبیین کے مفہوم میں فرق نہ آیا، لیکن عیسیٰ کے اترنے سے ضرور فرق آئے گا۔ خاتم النبیین کا مفہوم تقاضا کرتا ہے کہ جب تک کوئی پردہ مغایرت کا باقی ہے اس وقت تک اگر کوئی نبی کہلائے گا تو گویا اس مہر کو توڑنے والا ہوگا جو خاتم النبیین پر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اسی خاتم النبیین میں ایسا گم ہو کہ بباس نہایت اتحاد اور نفی غیریت کے اسی کا نام پا لیا ہو اور صاف آئینہ کی طرح محمدی چہرہ کا اس میں انعکاس ہو گیا ہو تو وہ بغیر مہر توڑنے کے نبی کہلائے گا، کیونکہ وہ محمد ہے گو ذلی طور پر، مگر عیسیٰ بغیر مہر توڑنے کے نہیں سکتا کیونکہ اس کی نبوت ایک الگ نبوت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں بھی مسیح موعود کا نام نبی رکھا گیا۔ اگر خدا تعالیٰ سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا تو پھر بتلاؤ کس نام سے اس کو پکارا جائے۔ اگر کہو کہ اس کا نام محدث رکھنا چاہیے تو میں کہتا ہوں تحدیث کے معنی کسی لغت کی کتاب میں اظہار غیب نہیں ہے، مگر نبوت کے معنی اظہار امر غیب ہے۔ فرمایا، اور جب کہ خود خدا تعالیٰ نے یہ نام میرے رکھے ہیں تو میں کیوں کر رد کر دوں یا کیوں کر اس کے سوا کسی دوسرے سے ڈروں؟ فرماتے ہیں، مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور جس پر افتراء کرنا لعنتیوں کا کام ہے کہ اس نے مسیح موعود بنا کر مجھے بھیجا ہے، اور میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں ایسا ہی بغیر فرق ایک ذرہ کے خدا کی اس کھلی کھلی وحی پر ایمان لاتا ہوں جو مجھے ہوئی، جس کی سچائی اس کے متواتر نشانوں سے مجھ پر کھل گئی، اور میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے وہ اسی خدا کا کلام ہے جس نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل کیا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کے باپ ہونے کی نفی کی ہے لیکن بروز کی خبر دی ہے۔ اگر بروز صحیح نہ ہوتا تو پھر آیت وآخرین منہم میں اس موعود کے رفیق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیوں ٹھہرتے؟ اور نفی بروز سے اس آیت کی تکذیب لازم آتی ہے۔ جسمانی خیال کے لوگوں نے کبھی اس موعود کو حسن کی اولاد بنایا اور کبھی حسین کی اور کبھی عباس کی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ مقصود تھا کہ وہ فرزندوں کی طرح اس کا وارث ہوگا، اس کے نام کا وارث، اس کے خلق کا وارث، اس کے علم کا وارث، اس کی روحانیت کا وارث، اور ہر ایک پہلو سے اپنے اندر اس کی تصویر دکھلائے گا، اور وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ سب کچھ اس سے لے گا اور اس میں فنا ہو کر اس کے چہرہ کو دکھائے گا۔
پس جیسا کہ ذلی طور پر اس کا نام لے گا، اس کا خلق لے گا، اس کا علم لے گا، ایسا ہی اس کا نبی لقب بھی لے گا، کیونکہ بروزی تصویر پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ تصویر ہر ایک پہلو سے اپنے اصل کے کمال اپنے اندر نہ رکھتی ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جاہل مخالف میری نسبت الزام لگاتے ہیں کہ یہ شخص نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مجھے ایسا کوئی دعویٰ نہیں۔ میں اس طور سے جو وہ خیال کرتے ہیں نہ نبی ہوں نہ رسول ہوں، ہاں میں اس طور سے نبی اور رسول ہوں جس طور سے ابھی میں نے بیان کیا ہے۔ پس جو شخص میرے پر شرارت سے یہ الزام لگاتا ہے جو دعویٰ نبوت اور رسالت کا کرتے ہیں، وہ جھوٹا اور ناپاک خیال ہے۔ مجھے بروزی صورت نے نبی اور رسول بنایا ہے، اور اسی بنا پر خدا نے بار بار میرا نام نبی اللہ اور رسول اللہ رکھا، مگر بروزی صورت میں میرا نفس درمیان نہیں ہے، بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا۔ پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی، محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی، علیہ الصلاۃ والسلام۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔